بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت اور صفائی اسلام کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ جس طرح انسان کے دیگر مقامات پر گندگی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ناخن بھی ایک جگہ ہے جہاں پر گندگی جمع ہو جاتی ہے۔ جس طرح انسان کے مختلف اعضاء بڑھتے ہیں تو ناخن بھی انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، تو وہ بھی بڑھتے ہیں لیکن تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ اسلام کے اندر ناخن کے کاٹنے کا اور اس کو صاف رکھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ مرقات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کو ناخن کاٹا کرتے تھے۔ تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا مسنون ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن صفائی کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے جمعے کے دن ناخن کاٹنا بھی بہتر ہے، لیکن اگر کسی کے ناخن بڑھ جائیں تو جمعے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ایک خاص فضیلت جمعے کے دن ناخن کاٹنے کی حدیث شریف میں ہے۔ کنز العمان کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن ناخن کاٹے گا وہ دوسرے جمعے تک مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا رہے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک مرفوع روایت میں ہے کہ جمعے کے دن ناخن کٹانا شفا دلاتا ہے اور بیماری کو دور کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ناخن کاٹنے کا حکم بھی دیا ہے۔ عبداللہ بن کثیر رضی اللہ عنہ مرفوعاً نقل ہے کہ تم ناخن کاٹو اور ناخن کے تراشے کو دفن کر دو، یعنی جو بھی ناخن ہم کاٹ دیتے ہیں جو ہمارے جسم سے جدا ہو جاتا ہے اس کو تراشا کہتے ہیں، تو اس کو دفن کر دو۔ اور ناخن نہ کاٹنے کے اوپر وعید بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک غفاری صحابی سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو زیر ناف کے بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کٹائے اور لب نہ تراشے، یعنی مونچھ نہ کاٹے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے، دیکھیے، یعنی یہ صفائی کا اہتمام نہ کرنے والے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ناخن کاٹو کہ ناخن اور گوشت کے درمیان شیطان دوڑا کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بڑے ہوئے ناخن پر شیطان بیٹھا کرتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ناخن کو چھوڑے رکھنا، ناخن نہ کٹانا درست نہیں ہے۔ بعض لوگ ہاتھ کی کسی ایک انگلی، مثلاً سب سے چھوٹی انگلی کے ناخن کو چھوڑے رکھتے ہیں، یہ مکروہ ہے اور درست نہیں ہے۔ یہ انسان کی خصلت نہیں ہے بلکہ یہ درندوں کا کام ہے۔ درندوں کے ناخن بڑے ہوئے ہوتے ہیں، انسانوں میں تو فرق ہونا چاہیے، ان کو کاٹنا چاہیے، کاٹنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنر دیا ہے۔ تو ناخن کاٹنا اور ناخن کاٹنے کے بعد اس کے تراشے کو دفن کر دینا یہ بھی سنت ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹے، اس کے بعد بیچ والی انگلی کا ناخن کاٹے، پھر اس کے بعد والی جو ہے، پھر اس کے بعد چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹے، آخر میں اسی ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹے، اس کے بعد بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹے، پھر اس کے بعد والی، پھر بیچ کی انگلی کا ناخن کاٹے، بائیں ہاتھ کی، اور پھر اس کے بعد والی، اور آخر میں اسی ہاتھ کا انگوٹھا، اس کا ناخن کاٹے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح احیاء میں لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو باقی رکھیں اور بائیں انگوٹھے کے بعد دائیں انگوٹھے کے ناخن کو کاٹیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دائیں کو بائیں سے پہلے ہی کاٹ لے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ناخن کاٹنے کا ایک اور طریقہ لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ پیر کے ناخن کاٹنے کی ترتیب حافظ نے لکھا ہے کہ دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور انگوٹھے پر ختم کرے،
پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے شروع کرے اور چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں مقدم رہیں گی، پہلے اس کو کاٹا جائے گا، پھر پیر کی انگلیاں کے ناخن کاٹے جائیں گے، اور ہر ایک کا دایاں رخ پہلے ہوگا بائیں پر۔ کسی بھی طریقے سے کاٹیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ البتہ مستحب طریقوں کو، یہ اوپر جو پہلے جو بیان کیے گئے وہ مستحب طریقے ہیں، تو ان کو کاٹنے میں فضیلت زیادہ ہے۔ ناخن کاٹنے کے چند آداب جو بہت ہی بہتر ہیں، سن لیں ایک بار کہ ناخن جمعے کے دن تراشنا بہتر ہے، ناخن کاٹنے کے بعد اسے دفن کر دینا مستحب ہے، ناپاک جگہوں میں ڈالنا ناخن کے تراشے کو یہ مکروہ ہے۔ ناپاک جگہوں میں ڈالنے سے بیماری کا خطرہ رہتا ہے۔ ناخن کے تراشے کو ادھر ادھر نہ کر دے تاکہ اس سے کوئی اور جادو نہ کر سکے۔ دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے اور رزق کی تنگی اور غربت کا باعث بھی ہے۔ دانت سے ناخن نہ کاٹے کہ اس سے برص کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ناخن خود بھی کاٹ سکتا ہے اور دوسرے بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ البتہ مجاہدین کو دارالحرب میں ناخن بڑھانے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پہ عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔